ان کے بارے میں بڑا واویلا تھا، جو مقدمے کا مدعی اور لواحقین جو تھے، رشتہ دار تھے، وہ کہتے ہیں ہماری بچیوں کو اغوا کیا گیا ہے، اور اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں، جس گھر میں وہ کام کرتی تھی، گھریلو ملازمہ تھی، وہی ان کو اغوا کرنے والے۔ پھر کیسے ٹریس کیا، کیسے ٹریک کیا ان کو؟ میری پوسٹنگ ہوئی ہے مارچ 2025 میں۔ ٹھیک ہے۔ مدعی میرے پاس آتے ہیں اور اس بات کو ریپیٹڈلی بتاتے ہیں کہ میری 2 بچیاں، ایک 15 سال کی اور دوسری 17 سال کی، ٹھیک ہے، مالکان کے پاس گھریلو ملازمہ تھی۔ ہم مہینے کے بعد آتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، ان کی خیر و عافیت دریافت کرتے تھے، اور کبھی کبھار ہم 2 یا 3 دنوں کے لیے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہماری بچیاں اغوا ہوئی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان مالکوں کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک۔ بچوں کی اغوا کا معاملہ ہوا ہے 30 جنوری کو، ٹھیک۔ میری پوسٹنگ تھی مارچ کی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کیس کو ایک نئے سرے سے سٹارٹ کیا، ٹھیک۔ جیسے ایک میرے پاس فریش کیس آتا ہے، بالکل میں نے اس طریقے سے اس کیس کو سٹارٹ کیا۔ ٹھیک۔ کیس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ مالکان ہے، جن کو میں نے انٹروگیٹ کیا۔ میں موقع پہ گئی، میں ان دونوں سے ملاقات کی، مالک سے بھی اور مالکن سے بھی، ان کے پوائنٹ آف ویوز لیے۔ پھر میں نے یکے بعد دیگرے ان کے تمام ملازمین سے بات چیت کی، ان کے تمام موبائل فونز، ان کے تمام CDRs کلیکٹ کی، اور ان سے دریافت کیا کہ یہ بچیاں کس کیلیبر کی تھیں۔ ان سے ظاہر سی بات ہے وہ روز کام کرتی تھی، روز وہ ملازمین بھی وہیں ہوتے تھے، تو میں چاہتی تھی پتہ چلے کہ کس طریقے سے وہ باہر گئی ہیں، ان کا کیا موٹیو تھا باہر جانے کا۔ شروع میں یہ بات مجھے سامنے آئی کہ بچیاں باہر جانا چاہتی تھیں، وہ چاہتی تھی کہ ہم گھر سے بھی آزاد ہوں اور یہاں سے بھی آزاد ہوں۔ یہاں کے جو مالک مکان ہیں بہت سختی رکھتے تھے کہ آپ کسی اجنبی سے بات نہ کریں، گھر میں آئے ہوئے گیسٹ سے زیادہ بات نہ کریں، ان کے سامنے نہ جائیں، باہر بلا وجہ نہ جائیں، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو آپ باہر نہ جائیں۔ اس طرح کی روک ٹوک مالکوں کی طرف سے بھی تھی، کیونکہ بچیاں 15 اور 17 سال کی بچیاں ہیں، تو ان پہ ایک ذمہ داری تھی کہ یہ بچیاں ہماری زیر کفالت ہیں تو ہم ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ لیکن یہ چیز بچیوں کو پسند نہیں تھی۔ بچیاں چاہتی تھیں ہم باہر کہیں جائیں جہاں ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، اور کہیں نہ کہیں وہ اپنی آنکھوں میں ایک سنہرے خواب بنا کے بیٹھی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ بیسیکلی پیچھے سے ایک گاؤں کی تھیں اور لاہور صرف اسی سوچ کے ساتھ آئی تھی کہ ہم لاہور جائیں گے اور لاہور کی رنگینیوں کو انجوائے کریں گے، جو کہ شاید ان مالکان کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا۔